جیسے کہ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ٹورسٹ جاتے ہیں اور ہر طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں، کسی کو کوئی منع نہیں ہے کہ کچھ اسکرٹ نہیں پہن سکتے یا جینز نہیں پہن سکتے. یہ ایک خاص خاصیت ہے، وہ صرف عمران خان صاحب کی ہی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان آلموسٹ ہر جگہ سے پوری دنیا میں تنہا سا ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی جو اس کی وجہ سے پاکستان آلموسٹ ہر جگہ سے پوری دنیا میں تنہا سا ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں سے بھی پاکستان کا نام نکال دیا گیا ہے، اور ہر جگہ چائنا بھی جو ہے وہ کوئی خاص ٹھیک سے بات نہیں کر رہا. جس علاقے میں بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، یا کسی جگہ کا بھی ساحل پاکستان کا، وہاں پہ وہ شیخ رہتے ہیں اپنے خرچے پہ، ان کو لاکھوں ڈالر ادا کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں بھی ان کو سپلائی کی جاتی ہیں. یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. اس وقت ان کا اسلام کہاں چلا جاتا ہے جب وہ شیخ کہتے ہیں کہ ان کو 12 سے 15 سال تک کے عمر کی لڑکیاں چاہیے، وہ بھی ہے ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بھی لے جا کر دیتے ہیں. اس وقت ان کو کوئی شرم نہیں آتی، نہ ان کو اسلام یاد آتا ہے، نہ ان کو انسانیت یاد آتی ہے. اور یہ بزنس بہت دھڑلے سے اوپنلی ہو رہا ہے. یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کی بہت پوٹینشل ہے، اور یہ جو ٹورزم کی پوٹینشل ہے اس کے لیے جو اسلامک کنٹریز ہیں وہاں سے ٹورسٹ آنے چاہیے. کہ ٹورزم جو ہے وہ تو ٹورزم کا بھی تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹورسٹ تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب ٹورزم کو ریلیجس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ممالک کے لوگ ہیں ان کو یورپ نہیں جانا چاہیے، اور یورپ اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ وہاں پہ اسلاموفوبیا ہے، مسلمانوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے. تو پھر اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ جو ویسے مسلمان یورپ میں بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں اور وہاں سے یورو ہمیں بیچتے ہیں ہماری اکانومی کو، وہ بھی واپس آ جائیں. اگر تو عمران خان صاحب کا اس طرح کا بھی خیال ہے تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آرزو کاظمی صاحب، آپ اپنے وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان نیازی صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہم کیا پوری دنیا بڑے غور سے سنتی ہے، اس لیے کہ ہنسنے کو ملتا ہے، اور یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جی کس طرح کی عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں. اب بھلا بتائیے کہ ٹورزم میں ریلیجن کہاں سے آ گیا؟ اور یہاں پہ بہت ساری کنٹریز، یورپین کنٹریز ایسی ہیں جو پہلے لوگ آیا کرتے تھے، اسلام آباد بھی اور ہمارے ناردرن ایریاز، یہ وہ والی سائڈ نہیں جو جرنلسٹ کو کرائی جاتی ہے، دوسری والی. لیکن پھر بھی اب ماحول ایسا تھا کہ وہ اس پہ کوئی اچھی بات کر سکتے تھے. اس سے ہماری اکانومی کو بھی بہت سہارا ملے گا. جیسے کہ انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ٹورسٹ جاتے ہیں اور ہر طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں، کسی کو کوئی منع نہیں ہے کہ کچھ اسکرٹ نہیں پہن سکتے یا جینز نہیں پہن سکتے. لیکن ہر جگہ پہ جو ہے وہ اسلام کو لے کر آ جانا، یہ ایک خاص خاصیت ہے، وہ صرف عمران خان صاحب کی ہی ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان آلموسٹ ہر جگہ سے پوری دنیا میں تنہا سا ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس میں سے بھی پاکستان کا نام نکال دیا گیا ہے، اور ہر جگہ چائنا بھی جو ہے وہ کوئی خاص ٹھیک سے بات نہیں کر رہا. باقی کنٹریز میں بھی جس طرح کا رویہ ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن بجائے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے، اپنے اوپر کوئی پازیٹیو امپیکٹ لانے کے یا بات کرنے کے جس سے کہ لوگوں کے اوپر کوئی پازیٹیو ہمارا امپریشن پڑے، اس کے بجائے اور الٹی باتیں کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں جی اسلامک کنٹریز کے لیے ٹورزم، کیا مطلب اسلامک کنٹریز کے لیے ٹورزم کیا کریں گے؟ یہاں پہ سب سے پہلے تو ان کو ٹینشن بہت رہتی ہے خان صاحب کو، کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا جو پی ایم ہاؤس ہے وہ بھی بھاڑے پہ دینا ہے، تو سوچ رہے ہوں گے چلو اسلامک کنٹری سے عرب شیخ آئیں گے تو وہاں پہ وہ بکرے وکرے بھونیں گے اور فرائی کریں گے، اور ان کا پی ایم ہاؤس ہو سکتا ہے وہ بھاڑے پہ لے لیں، کیونکہ وہ افورڈ کر پائیں گے نا اتنا جو انہوں نے کرایہ رکھا ہوگا. تو خان صاحب ہو سکتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، اس لیے کہ یورپینس تو ہوٹلز میں رہیں گے اور وہ تو اتنا خرچہ کریں گے نہیں. تو لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلط بات ہے، اس سے غلط امپریشن جائے گا، اور ہر جگہ پہ پہلے بھی یہ مذہب کو لاتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے. اگر یہ بنگلہ دیش اور دوسری کنٹریز کے اوپر فوکس رکھتے اور ان کو فالو کرتے اور فورن پالیسی کے اندر ریلیجن کو لے کے نہ آتے، ہر جگہ پہ مذہب کو نہ گھسیٹتے، تو شاید ہم ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھ سکتے تھے، ہم اکانومی میں بھی آگے بڑھ سکتے تھے، اور لوگ بھی ہمیں ایکسیپٹ کرتے. اب ہر جگہ
پہ جا کے اب یہ بات کرنا کہ جی اسلامک کنٹری کے لیے ٹورزم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ عرب ڈانسرز آئیں گی، وہ جو عرب میں ہم دیکھتے ہیں نا موویز میں، ویسے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے نہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کا ٹیسٹ بھی ہر ایک کا تو نہیں ہے یہاں پہ۔ اور بات ہے کہ اسلام آباد میں بھی ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں کہ وہ بیچارے یورپین امبیسڈرز گئے تو وہ گھبرا گئے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن چھپ چھپا کے تو سبھی کچھ ہوتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ پھر خان صاحب کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کو مزید اور کتنا پیچھے لے کے جائیں گے؟ وہ خان صاحب نے جب یہ بیسیکلی لزبیلا میں یہ ایک سیریمنی سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں بن سکتی، لیکن یہاں پہ ایک سپلینڈڈ ٹورسٹ ریزورٹ بن سکتا ہے۔ اور حالانکہ میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ جہاں پہ ہماری اس وقت عوام ٹورزم کے لیے جا رہی ہے، وہاں پہ تو انفراسٹرکچر ہے نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ چلے جائیں تو سڑکیں چوک ہو جاتی ہیں، ملتا نہیں ہے۔ اور خاص کر کے گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں وہ ہمارے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک تو ہمارا ایریا گندا کر جاتے ہیں، آپ کو ڈیسنسی نہیں ہے کہ جی کس طرح ٹورزم کرنی ہے، یہ بہت چیزیں ہیں۔ لیکن آرزو یہ بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ جو ٹورسٹ ریزورٹ بنے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جناب کوئی ویسٹرن سٹائل چیزیں ہوں گی، اس میں جو لوگ ہوں گے وہ ہمارا جو کلچر ہے، ٹریڈیشن ہے اور جو مذہب ہے اس کی پروٹیکشن بھی ہوگی۔ ہم کوئی مادر پیدر آزاد ٹورزم کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی پاکستان میں کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو آپ لیکر اور بہت ساری جو ان کے متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دیں، کیونکہ لوگ جو ہیں باہر سے جب پاکستان آئیں گے، جو ویسے بھی جو لوگ ڈیولپ ورلڈ سے جو لوگ، ایون مسلم ورلڈ سے بھی لوگ باہر جاتے ہیں، تو وہ یورپ میں یا باقی جگہوں پہ ٹورزم کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں شراب ملتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کسی نے کہا جی کہ پاکستان میں بھی اس کو الاؤ کریں تاکہ لوگ کھل کھلا کے پاکستان آئیں۔ ایک ہمارا ویسے ہم کنزرویٹو ہیں، دوسرا اس طرح کی ایک اوپن کلچر نہیں ہے، پھر ٹورزم صرف لوگوں کو پہاڑ دکھانے کے لیے تو نہیں بلایا جا سکتا یا لوگ اٹریکٹ نہیں ہوں گے، تو ہمیں اپنی پالیسیز پہ تھوڑی اور جو تھوڑا سا وہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ سو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا، ہم ایک انتہائی مذہبی ایک ٹریڈیشنل ہماری جو کلچر ہے ہم اس کو نظر رکھتے ہوئے ٹورسٹ ریزورٹ بنائیں گے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا اس طرح کی کیسی ٹورزم ہو سکتی ہے؟ بلکہ دبئی میں دیکھ لیں انہوں نے کتنا چیزوں کو کھول دیا، سعودیز بھی جو ایک پورے کا پورا شہر بنا رہے ہیں، تو پاکستان اس طرح کس طرح یہ چیزیں کر سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کے دماغ میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہے؟ خان صاحب کے دماغ میں کیا ہے وہ تو خیر میں یہاں نہیں بتا سکتی، لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے جانتے ہیں چیمہ صاحب کے یہاں پر جو ٹورزم ابھی تک ہوتی رہی ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جو یہ عرب کنٹریز کے شیخ آتے ہیں یہاں پر، اور بلوچستان اور سندھ اور کئی ایسے ساحلی علاقوں پہ ان پیسے دے کر وہ وہاں رہتے ہیں، اور وہاں پہ ڈفرینٹ وہ برڈز ہوتے ہیں، مرغابیاں کیا کیا ان کے نام ہے، تو ان کو مارتے کوبرا ہیں جو برڈ۔ کہ جی جی بالکل، مجھے ایگزیکٹلی سوری ان کا نام نہیں آتا تھا، لیکن ان کو وہ مارتے ہیں لیگلی، ان کا شکار کرتے ہیں، اور یہی نہیں ہوتا وہاں پر وہ رہتے ہیں، ان کو پیمنٹ کر کے رہتے ہیں، اور وہ یہ بھی ایک طرح سے منع ہے اگر ہم اینیمل رائٹس والوں کی بات سنیں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان پرندوں کو مارا جائے اس طرح سے، اور وہ ان کو لاکھوں کی تعداد میں ان کو مارتے ہیں، پھر ان کو وہاں پہ جس علاقے میں بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے بلوچستان ہو، یا کسی جگہ کا بھی ساحل پاکستان کا، وہاں پہ وہ شیخ رہتے ہیں اپنے خرچے پہ، ان کو لاکھوں ڈالر ادا کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں بھی ان کو سپلائی کی جاتی ہیں، یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس وقت ان کا اسلام کہاں چلا جاتا ہے جب وہ شیخ کہتے ہیں کہ ان کو 12 سے 15 سال تک کے عمر کی لڑکیاں چاہیے، وہ بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ بھی لے جا کر دیتے ہیں۔ اس وقت ان کو کوئی شرم نہیں آتی، نہ ان کو اسلام یاد آتا ہے، نہ ان کو انسانیت یاد آتی ہے، اور یہ بزنس بہت دھڑلے سے اوپنلی ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی۔ اس وقت ان کی ٹورزم یا تو یہ اس طرح کی ٹورزم کرنا چاہ رہے ہیں تو اسلامک کنٹری کو بلا رہے ہیں تاکہ جو شیخ رہ گئے ہوں آنے سے، محروم رہ گئے ہوں،
उनको उनकी भी इसी तरीके से खातिर की जाए, उनसे भी पैसे पकड़े जाएं और एक तरह की प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे शुरू कर दी जाए। अगर ये यूरोपियंस को बुलाएंगे तो उनका माइंडसेट इस तरह का नहीं होता यूरोपियंस का। उनकी क्योंकि खुली सोसाइटी होती है, वो इस तरह से कंजर्वेटिव तरीके से ना तो पले होते हैं, ना ही इस तरह की दो दो टके की हरकतें करते हैं वो लोग जो ये शेख करते हैं। तो बिल्कुल वो अगर आएंगे तो वो वहां पे जाके उन जगहों को ही देखेंगे जो जो पाकिस्तान में है, और उसके ऊपर इनको पैसा भी लगाना पड़ेगा, इनको वहां पे होटल्स भी बनाने पड़ेंगे, रोड्स भी ठीक करनी पड़ेंगी, और ये जो 2 नंबर काम इनके चलते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन उसमें इनके जो इलाके के वडेरे होंगे, जिनका ये सारा बिजनेस है, वो ठप हो जाएगा। और जाहिर है ये ऐसा अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि वो अपने बड़ी बड़ी अपनी जगहों पे मजबूत बैठे हुए हैं, और उनके अपने होते हुए वही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो इस चीज को तो गवर्नमेंट भी नहीं रोक पा रही होगी, वो उनसे डरती है, पैसे लेती है, उनके अपने अलग से गुंडे होते हैं जो ये सारा काम संभाल रहे होते हैं। इनको तो सिविलाइज्ड कंट्री में किस तरह से टूरिज्म होती है उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और ना ही ये करना चाहते, इनको पता ही नहीं कि एक पढ़ा लिखा माशरा, एक सिविलाइज्ड कंट्री किस तरह से टूरिज्म करती है, क्या चीजें वो प्रोवाइड करती है। शराब कह रहे नहीं जी हम नहीं कर सकते, इस्लामिक कंट्री है, मुझे बता दें पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो पैसे वाले को अवेलेबल नहीं है। ये शराब सिर्फ बंद है गरीब आदमी के लिए। अगर यही शराब ये लीगल कर देंगे तो इनको कितना टैक्स जमा हो सकता है, उस टैक्स से ये कितने काम कर सकते हैं। अभी क्या होता है, चोरी छुपे ले तो सब रहे, जो पीने वाला है और उसके पास पैसा है वो पी भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, उसका कोई नहीं। हाँ, गरीब आदमी, अक्सर आप खबरें पढ़ते होंगे, अखबार में भी आती है जी, कच्ची शराब पीने से मर गए, क्योंकि उनको अवेलेबल नहीं है। तो किसी तरीके से जब उसको बनाते हैं तो जाहिर है उसमें पॉइजन हो जाता है, कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जानें चली जाती हैं। ये खुदाई फौजदार बन के बैठे हुए हैं, ये मजहब के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। खुद अपने यहाँ इनके हर तरह का नशा अवेलेबल होता है, हर तरह की दुनिया की हर शराब पाकिस्तान में मिल रही होती है, हर बोतल, ये कोई कितने की, कोई कितने की। रमजान में, रमजान के फौरन बाद, ईद से पहले और न्यू ईयर से पहले किस तरह से लोग भागे भागे फिर रहे होते हैं पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद में स्पेशली। कोई कहेगा अम्बेसी से दिला दो, कोई कहेगा कुछ कह दो, किसी को पता लग जाए कि आपका अम्बेसी में आना जाना है, पीछे पड़ जाते हैं कि जी मुझे तो कॉल कर करके आरजू वो रेड वाइन तो फलाना, पता कौन कौन सी नाम ले रहे होते हैं। तो क्यों ये डबल फेस है, क्यों ये हिपोक्रेसी है, क्यों ये झूठ बोलते हैं। भाई अगर आप पीते हैं तो पिए, कौन मना कर रहा है, किसी और के पैसे की थोड़ी पी रहे हैं। लेकिन अपने ऊपर ये लेबल लगाना कि नहीं जी इस्लामिक कंट्री है इसलिए हम टूरिज्म को ऐसे नहीं लेके चल सकते जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है। आप दुबई चले जाएं, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, उनके एयरपोर्ट पे ही आपको इतनी बॉटल्स रखी हुई नजर आ जाएंगी। सारा इस्लाम सिर्फ हमें ही आया है, और ये इस्लाम उस वक्त कहाँ जाता है जब हम ये प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, इस तरह की बच्चियों को देते हैं उन शेखों को, और हर साल वो शेख आते हैं और अपने खेमे लगा लेते हैं और वो बैठे होते हैं अपनी सारी अयाशियां कर रहे होते हैं, उस वक्त उनको कोई बुरा नहीं लगता। और अब ये इस्लामिक कंट्री का एक नया इन्होंने शोशा, पहले ही इस्लामोफोबिया और क्या कुछ लोग इस्लाम को और मुसलमानों को किस नजर से देख रहे हैं, ये उसको और बिगाड़ रहे हैं, बजाय सही करने के, बजाय उस चीज को कोशिश करने के कि लोग हमें गलत नजरों से ना देखें, हमारी भी कोई चार आने की इज्जत हो। ये और उसको 2 टके की कर रहे हैं। वैसे टका मैंने सुना है महंगा हो गया है हमारे से, तो इसलिए वो टके की वैल्यू बढ़ गई है और हमारे नोट की वैल्यू और गिर गई है। मगर ये कि फिर भी वो मुहावरा क्योंकि टके का है, तो इन्होंने और ज्यादा इस चीज को खराब कर रहे हैं। इनका पता नहीं मुझे इनका एडवाइजर कौन है, ये किससे पूछ के जाते हैं कि मैंने जाके जी वहां पे स्पीच देनी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स की टीम होती है, उनके साथ पूरी टीम होती है एडवाइजर्स की, उनकी तकरीरें कोई और लिखता है। इवन हसन निसार साहब ने एक बार कहा था कि मैं इमरान खान साहब की स्पीचेस लिखा करता था। अब मुझे नहीं पता कि कौन लिख के देता है इनको, और फिर ये किस तरह से कोई भी बात कह देते हैं, और इतने इनरिस्पॉन्सिबल हो के आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इतना गलत मैसेज आप पूरी दुनिया को दे रहे हैं। यानी आप एक तरह से हमें अलग कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज को या मुसलमानों को आप सारी दुनिया से काट के अलग कर रहे हैं। पहले ही लोग हमें हटा रहे हैं, पहले ही लोग हमें मुंह नहीं लगा रहे, अब और उस पे एक अलग ब्लॉक बनाते चले जा रहे हैं कि अब हम टूरिज्म में भी हम इस्लामिक कंट्रीज की टूरिज्म वो क्या होगी। वही है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि वो अरब कंट्रीज में जो वो डांस वांस होता है, शायद वो उसके कोई शौकीन हो गए होंगे।